नाज़रीन, गजा से चंद ही घंटों के अंदर दोबारा रॉकेट्स फायर हो गए हैं और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने बड़े ऑपरेशंस में इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है और उनकी मजीद कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आ रही है और नॉन स्टॉप हमले इस वक्त फलस्तीनी रेजिस्टेंस किए जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने हमले जो हैं वो एस्केलेट कर दिए हैं। और दूसरी तरफ बड़ा प्रेशर है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बरतानिया पर बड़ा प्रेशर है कि वो तस्लीम करे और जो फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी और कैंसिल हो गई, वो दोबारा से ऑर्गेनाइज की जा रही है और बरतानिया पर प्रेशर है कि वो फ्रांस के साथ मिलकर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। बड़े मुजाहरे भी इस वक्त जो है वो देखे जा रहे हैं और जो एड के शिप्स हैं वो गजा के साहिलों पर पहुंचे हैं, ये खबर सामने आ रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान में एक तो एयर स्पेस बंद है, दूसरी तरफ जो है वहां पर एक अलर्ट है और सब जानते हैं कि एक सरप्राइज हमला जब हो सकता है। तो ईरान के हवाले से इस वक्त काफी टेंस माहौल है और एयर स्पेस का बंद होना और खासकर सेंट्रल रीजन के अंदर यह काफी मानी खेज है। और दूसरी बात यह है कि एक खलबली मची हुई है। ईरान ने जो IAEA के साथ ऑफिशियली अपना कॉपरेशन खत्म करने का ऐलान किया है, सस्पेंड करने का ऐलान किया, वो बहुत बड़ा वाकया है और उधर धमकियां आ रही हैं यूरोप की कि ये दोबारा से रिवर्स करो वगैरह ये हो जाएगा, यानी एक बहुत बड़ा वाकया है। और ये ईरान की जानिब से, यानी ईरान ने हमेशा डायलॉग की बात की, डिप्लोमेसी की और इंगेजमेंट की, सारी चीजें वो करते रहे, उसके बावजूद उनके ऊपर हमला हो गया। अब आप देखिए कि IAEA के साथ सस्पेंड करना कॉपरेशन, इसका मतलब यह है कि वेस्ट अंधेरे में, उनको नहीं पता कि यहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये काफी संगीन मामला है, तो इसके ऊपर काफी खप पड़ी हुई है। लेकिन ईरान जंग जीतने के बाद अब मजीद अपने हार्श इकदाम जो है वो अपने अंदाज में उठा रहा है, क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। देखिए, जब आप सारा जोर लगा के मुज़ाकरात आपके नहीं कामयाब हुए, बल्कि आपको दगा दिया गया और जना नेतन्याहू ने ये क्लेम किया कि ये देखो हमने कैसे ईरान और दुनिया को बेवकूफ बनाया कि हम डिप्लोमेसी करते रहे और साथ उनके ऊपर हमला कर दिया, तो उसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो ईरान का बेसिकली जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और यूरोपियन जो है वो सकते में है कि अमेरिका ने बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर यूक्रेन की सप्लाई रोक दी है। देखें, यूक्रेन की जो जंग है वो यूरोप के लिए बहुत अहमियत रखती है। तो इस वक्त ये हो रहा है कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो तेजी के साथ कैपिटल की तरफ बढ़ रही हैं और अगर वो कैपिटल तक पहुंच जाती हैं तो ये यूरोप के लिए और नेटो के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट होगी, बहुत बड़ी डिफीट होगी, एक स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी अगर वो कैपिटल तक पहुंच जाते हैं। तो ऑलरेडी जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उनका मोरल डाउन है, वो ऑलरेडी पसपा हो रही हैं। तो उस क्रूशल टाइम के अंदर कि जब 3 साल जंग चलने के बाद उस घड़ी के ऊपर आ गई है कि वो कैपिटल की तरफ आ रहे हैं, उस क्रूशल तरीन टाइम के ऊपर, यानी कि सप्लाई रोक देना, एयर डिफेंस रोक देना, प्रिसीजन वेपन्स है वो रोक लिए गए। तो ये कितना बड़ा ये वाकया है। और यानी कि अगर वो कैपिटल तक पहुंच जाते हैं तो देखिए आगे जो दुनिया बननी है, जो वर्ल्ड ऑर्डर बनना है, फातिहीन बनाएंगे ना, तो रशिया को एक बहुत बड़ा अपर हैंड जो वो हासिल हो जाएगा। तो ये कोई मामूली वाकया तो नहीं होने जा रहा। तो इस वक्त अमेरिकन ने यूरोपियंस को बिल्कुल अबंडन कर दिया है। ये जंग यूक्रेन की तो नहीं, यूरोपियंस की जंग है, ठीक है ना। तो यूरोप के ऊपर इसका असर आने वाला है। तो इस वक्त यूरोपियंस जब सकते में हैं। फिर ट्रंप के हर इत्तेहादी के साथ फटे चल रहे हैं। जापान जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनर है और जापान के साथ मामला काफी गड़बड़ हुआ है। टैरिफ के मामले के ऊपर जो है ना जापान और अमेरिका में काफी कशीदगी हुई है और ट्रंप ने काफी सख्त जुबान भी जापान के हवाले से इस्तेमाल की है। और जो यूरोप के अंदर मिलिटराइजेशन हो रही है, नेटो ने जो अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, जो कि एक्चुअली डिफेंस बजट नहीं है बल्कि वो वॉर बजट है। ये जो इस वक्त ममालिक अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, इसको अब ये ना कहिए ये डिफेंस बजट, ये वॉर बजट है। तो यूरोप जो है ना उसमें ये दोबारा से असलहा खरीदना, यानी वो हथियार जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के बाद डाल दिए थे, वो हथियार वो दोबारा से उठा रहे हैं। तो जब भी हथियार उठाए जाते हैं तो उसका नतीजा जंगों की सूरत में निकलता है, सुलह सफाई और डिप्लोमेसी की सूरत में नहीं निकलता है। कभी आपने सुना है कि हथियार इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद सुलह हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये आप जंगों का फैसला करके फिर ये हथियार जो इकट्ठे करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। रशिया इसको अच्छे अंदाज में नहीं देख रहा। रशिया ने कहा है कि ये मामला काफी गड़बड़ होने जा रहा है, क्योंकि यूरोप के हवाले से अगर आप देखें तो यूरोप जो है उसने अपनी फौजें कम की हैं। वो
प्योरली वेलफेयर स्टेट्स बनी हैं। इवन फ्रांस और बर्तानिया जैसी जो पावर्स हैं उन्होंने भी अपनी फौजें कम वो करते चले गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो मुसलसल अपना डिफेंस बजट, अपनी फौजें कम करते चले गए हैं। तो अब वो कहां से पैसा आएगा? वो वेलफेयर जो प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, बाकी इस तरह के वेलफेयर जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से पैसा निकालकर वो डिफेंस में डालेंगे। तो ये यूरोप के लिए भी ज़ाहिर है अच्छा नहीं होगा। लेकिन जंगों के बाद जंगें छेड़ने से और यूक्रेन जैसी अननेसेसरी वॉर छेड़ने से फिर मामलात इसी तरह से गड़बड़ होते हैं, और ये गड़बड़ हो रहे हैं। अच्छा, अब जरा जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमले किए हैं, नाज़रीन बताया जा रहा है कि कम से कम 8 इजरायली फौजी निशाना बने हैं, और ये इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि 8 हैं। लेकिन इजरायली मीडिया साथ ये भी कह रहा है कि सेंसरशिप है। 3 बड़े वाकयात शुजाया में हुए हैं, और एक के बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन 2 के बारे में इजरायली मीडिया के मुताबिक सेंसरशिप है और वहां पर ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं वो नहीं बताई जा रही है। शुजाया के अंदर नाज़रीन इस तरह से हुआ है कि इजरायली फौज जो है वो काफी टाइम के बाद, काफी हफ्तों के बाद दोबारा से दाखिल हुई है। इनके जो यूनिट्स है वो दोबारा दाखिल हुए हैं, और जो ही ये दाखिल हुए आगे से जनाब हमले शुरू हो गए। इनका इस्तकबाल जो है वहां पर आरपीजी रॉकेट्स के साथ हुआ है। इन नए यूनिट्स का वहां पर इस्तकबाल ही आरपीजी रॉकेट्स के साथ हुआ है। फिर कहीं से कोई स्नाइपर का फायर आ रहा है, कहीं से जनाब कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो डेटोनेट हो रही है। बस इनको समझ नहीं आई कि वहां पर हुआ क्या है। तो बस इधर से इनकी एंट्री हुई है, और साथ ही इनकी बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज वहां पर हो गई हैं। अब ये इजरायली मीडिया की कुछ हेडलाइंस देखिए। वन ऑफ द 3 ऑपरेशंस took place in the Shujaa neighborhood and media blackout is still imposed on the other 2 locations. शुजाया में 3 जगहों पर इनके ऊपर हमला हुआ है। एक के बारे में कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन बाकी जो 2 लोकेशंस हैं उनके हवाले से अभी भी इजरायली मीडिया बता रहा है काफी घंटे गुजर गए, उसके बावजूद सेंसरशिप वहां पर कायम है। A number of soldiers were injured due to being targeted with RPG rockets. यानी अभी भी हमास के पास ये हैवी वेपन्स हैं और आरपीजी रॉकेट्स उनके पास हैं। इजरायली मीडिया ये कंफर्म कर रहा है कि नंबर ऑफ इजरायली फौजी जो निशाना बने हैं उनके ऊपर आरपीजी रॉकेट्स फायर हुए हैं। टैंक कमांडर इसमें निशाना बना है, और अदर सोल्जर्स इन द आर्मर्ड कॉर्प्स वो इसमें निशाना बने इन द सेम ऑपरेशन। इसी आरपीजी में टैंक कमांडर भी निशाना बना है। और इसके अलावा स्नाइपर ऑपरेशन एक हुआ है एक जगह के ऊपर, और उसमें एक फौजी जो है निशाना बना। इसी तरह जो है वो D9 इंजीनियरिंग जो व्हीकल है वो हिट हुई है विद एक्सप्लोसिव डिवाइस, और रिजल्टिंग इंजरीज इन द 2 सोल्जर्स। ये यानी कि एक ही जगह पर ये मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं। बाकी जो 2 डिफरेंट लोकेशंस हैं शुजाया में, उसके अभी मुकम्मल डिटेल्स नहीं आ रही। ये एक ही जगह पर आरपीजी आया है, एक्सप्लोसिव डिवाइस, फिर साथ स्नाइपर का ऑपरेशन। तो अभी मजीद रिपोर्ट जब आएंगी, लेकिन ये काफी बड़ी कैजुअलिटी, और इससे क्या है कि नेतन्याहू की जिल्लत में और इजाफा हो रहा है। इजराइल की जिल्लत में और इजाफा हो रहा है। इतने लोगों को शहीद करने वाला इजराइल। और देखिए, जंग जो होती है ना, जंग ज़ाब्तों के मुताबिक लड़ी जाती है। ये अमान होती है अस्पतालों को, इबादत गाहों को, ये अमान होती है। अब यूक्रेन में भी तो जंग लड़ी जा रही है, क्या वहां पर भी रशिया ऐसे कर रहा है? मैं आपके सामने एक वाकया रखता हूं, इतना ये दिल दहला देने वाला वाकया है, इतना जिसको कहते हैं आप खबर सुनकर आप लरस जाते हैं। अभी ताजा तरीन इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग के बाद जो एम्यूनिशंस उनके जहाजों में था उसको उन्होंने गजा में आकर गिराया है। यानी इतनी दिल दहला, यानी इस तरह से कोई जंगें लड़ी जाती हैं। मतलब गजा क्या है कि उसको क्या समझा हुआ है, यानी वहां पर 70% औरतें और बच्चे हैं, और ये उसको ट्रीट किस तरह से कर रहे हैं, ये इस तरह से जंग लड़ रहे हैं वहां पर कि वहां से बचा हुआ जो बॉम्ब है, ईरान से बचे हुए बॉम्ब जो है वो गजा के ऊपर आकर गिरा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इस रीजन के लोग इसको कैसे भूलेंगे? ठीक है, यानी ये ऐसे वाकया, एक होता है जंग होना, भाई फौजें आमने सामने लड़ी, ठीक है ना, फिर भी दुश्मनियां हो जाती हैं। ये तो जंग नहीं थी ना, ये तो किसी तौर पर जंग नहीं थी। तो इस रीजन के लोग इसको कैसे भुला सकेंगे? ये वाकयात जो वो कैसे दबाए जा सकेंगे? ठीक है ना, एक आपको ताकत मिलती है, उस ताकत को अगर कोई इस अंदाज में इस्तेमाल करता है तो वो ताकत उसके पास हमेशा तो नहीं रहनी, हमेशा तो इनके पास ताकत नहीं रहने वाली है। तो उसके बाद क्या होगा? इन्होंने यहां पर कोई जंग नहीं लड़ी है। जंगें लड़ी जाती है तो सुलह भी हो जाती है। इन्होंने जो कुछ यहां पर किया तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है, और उस पर हमास के ऑपरेशंस
یہ ان کی ذلت کا ثبوت ہے کہ ایک ہوتا ہے جنگ لڑنا جنگ کے ضابطوں کے مطابق، اس میں بھی فتح ہو جائے تو اس کو فتح کہتے ہیں. یہاں پر تو انہوں نے حماس کو ختم کرنے کے لیے اور غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے، یعنی ان کو کھلی چھوٹ تھی کہ دنیا کا جو مرضی ویپن، جو مرضی ظلم، جو مرضی طریقہ استعمال کرو، بس غزہ پر قبضہ کرو اور حماس کو ختم کرو. مطلب یہ تو کسی طور جو ہے وہ جنگ نہیں تھی. تو یہ اس لیے ان کی ڈبل شکست ہے، اور یہ ایسی شکست ہے کہ آنے والے سال بتائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پچھتائیں گے، اور ان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ واقعہ وہ تھا کہ پھر بہت کچھ بدل گیا. ٹھیک ہے نا، ان کی پچھلی صدیاں کیسے گزری ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا. تو یہ بڑا افسوسناک یہاں پر معاملہ ہے. تو فلسطینی ریزسٹنس کے حملے ان کی شکست اور ذلت کے اندر اور بڑا اضافہ ہے کہ وہ اتنی کچھ برداشت کرنے کے باوجود ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور بین گور اور سموترے جو ہے وہ اس وقت اپوز کر رہا ہے اینی ڈیل کو، سیز فائر ڈیل کو، لیکن کچھ ہو نہیں سکتا ہے، ان کو شکست ہو گئی ہے. تو یہ سیٹلر جو ہیں یہ ابھی تک بھی جنگ بندی نہیں چاہتے، تو نہ کریں جنگ بندی. بھئی تمہیں کون مجبور کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے؟ تو نہ کرو جنگ بندی. ٹھیک ہے نا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری بن گئی ہے نا، مجبوری بن گئی ہے. اچھا، اسی درمیان ویسٹ میں ان ممالک کے اوپر جب پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اب اٹلی کی پارلیمنٹ میں بڑی مطلب اٹلی کی پرائم منسٹر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں بڑی سخت تقریریں انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو پرائم منسٹر ہیں وہ کچھ تھوڑا سا ایکشن تو لیں. اور وہاں پر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ بھی بچوں کی ماں ہیں، کچھ تو ایکشن لیا جائے اسرائیل کے. تو اس طرح کا ان کے پارلیمنٹس میں ماحول ہے، جو کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف. تو یہ وہاں پر ماحول ہے. پھر ابھی یو کے پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے ذرا دیکھیے. وی مسٹ ایکٹ ود فرانس ان ریکگنائزنگ پیلسٹائن. یہ یو کے پارلیمنٹ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پریشر ہے کہ فرانس کے ساتھ مل کر، فرانس چونکہ کرنے جا رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ مل کر فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو الائی ہے اسرائیل، جس کو ہم اتحادی کہتے ہیں، that will listen to no one but the Americans. یہ ہمارا کیسا اتحادی ہے کہ یہ ہماری نہیں سنتا، کسی کی نہیں سنتا، صرف امریکنز کی سنتا ہے. یہ کون سا ہمارا اتحادی ہے؟ تو دیکھیے امریکہ کے اندر وہاں پر الگ انداز میں اسرائیل کو کوشچن کیا جا رہا ہے، اس کی سپورٹ کو الگ انداز میں کوشچن کیا جا رہا ہے. اور جو پچھلی جنگیں ہوئیں اس کا بھی جو ظاہر ہے کہ اسرائیل نے وہ اس کروائیں، اور اسرائیلی لابی اس میں شامل رہی، وہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے امریکنز کے سامنے. اچھا، تو امریکہ میں یہ الگ انداز میں ایکسپوز ہو رہے ہیں، یورپ میں الگ انداز میں ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارا کیسا اتحادی ہے؟ جو ہم سیز فائر کی بات کر رہے ہیں وہ سیز فائر سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کون سا ہمارا اتحادی ہوا؟ تو وہاں پر بھی ایک پوری تحریک ہے. اس کے علاوہ آپ ذرا یہ ہیڈ لائنز دیکھیے. پرو پیلسٹائن ایکٹیوسٹ پروٹیسٹ ایٹ یو کے برانچز آف اسرائیلی ایلبرٹ سسٹمز. ٹھیک ہے، اب یہ مطلب ان کی کئی برانچز کے اوپر جب وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ ان لتھوانا ڈکرائڈ ٹائز ود اسرائیل. وہاں پر انہوں نے لتھوانا سے خبر یہ ہے کہ وہ انہوں نے ٹائز اسرائیل کے ساتھ ختم کیے. یہ بالٹک سٹیٹ ہے جہاں پر ابھی وہ نیٹو والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاز کھڑے کریں گے، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی تو واقعہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اس سے پہلے جو اکیڈیمک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اپنے تعلقات کٹ کیے ہیں. پرو پیلسٹائن ڈیمونسٹریٹرز سراؤنڈ ویلش پارلیمنٹ جو ہے وہ ویلز کی، اس کو پرو پیلسٹائن جو پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے دائرہ بنا کے گھیر لیا ہے، اور وہ پریشرائز کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جو ایکشن لیا جائے. یعنی یہ اس وقت یورپ کے اندر ماحول ہے. یعنی ادھر ویسٹ منسٹر پارلیمنٹ کے اندر، ادھر ویلز کے پارلیمنٹ کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر باہر. تو اور ادھر آن گراؤنڈ دیکھیے، آن گراؤنڈ اسرائیل نہیں جیت رہا ہے، نہ جیت سکے گا. ٹھیک ہے نا. اور ہوتیز میزائل مارے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان کی شکست ہو گئی. اور یہ صرف شکست نہیں ہے، دیکھیں حزب اللہ سے 2006 میں جنگ ہوئی، شکست ہو گئی اسرائیل کو، لیکن کیا ہوا؟ مطلب کچھ ایسا نہیں ہوا کوئی ویسٹ میں تبدیلی آ گئی ہو، کوئی اوورال اسرائیل ہل گیا ہو، اس کی بنیادیں ہل گئی ہوں. کیا تھا وہاں پر؟ حالانکہ وہاں پر بھی انہوں نے سیویلینز کو نشانہ بنایا، لیکن ٹھیک ہے حزب اللہ لڑی، اسرائیلی فوج لڑی. ٹھیک ہے، یہ تو جنگ نہیں تھی نا. تو جب اس طرح کا کوئی بھی اقدام کوئی بھی طاقت کرتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی اتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ صرف یہاں پر کوئی جنگ کر رہے ہوتے تو شاید ویسٹ میں یہ تبدیلی نہ آتی. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، اسی درمیان یو ای کے جو ایڈ شپس ہیں ناظرین، وہ
500 ٹنز جو ایڈ ہے وہ لے کر غزہ کے ساحلوں پر پہنچ گئے. اب یہ الاؤ کیا جائے گا، کب کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، لیکن یہ جہاز جو ہے وہ امداد لے کر غزہ کے ساحلوں پر پہنچنا شروع ہو گئے. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا، ایران کے حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایئر سپیس بند ہے. اچھا، اب یہ پتہ نہیں انہوں نے بند کیوں کی ہے، کچھ تجربات ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. تو ایک ٹینس ماحول ہے، اور کہ چونکہ سرپرائز اٹیک ہونا ہے تو ایک ٹینس ماحول ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں تو جہاں پر جنگ رکی ہے وہ کب جنگ رکی ہے؟ جب ایران کے خلاف امریکہ براہ راست جنگ میں آ گیا ہے. دیکھیں، ایران اور امریکہ کی براہ راست جنگ ہوئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے ایران اور امریکہ کی براہ راست جنگ نہیں ہوئی ہے. یہاں پر ان کی جنگ ہوئی ہے، چاہے وہ چند گھنٹوں کی کیوں نہ ہو یا 24 گھنٹوں کی کیوں نہ ہو، لیکن جنگ ہوئی ہے. امریکہ نے ایرانین سوائل پر اٹیک کیا ہے اور ایران نے امریکن بیسز پر اٹیک کیا ہے، جوابی اٹیک کیا. تو یہ پوز وہاں پر ہوا ہے جب امریکہ جنگ میں داخل ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ معاملہ تو کافی سنگین ہے. تو کسی بھی وقت جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو ایران جو ہے وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پس پردہ ایسی چیزیں ان کے سامنے ہیں کہ ان پر حملہ کرنے کی کوئی نہ کوئی تیاری کی جا رہی ہے. اب جیسے دیکھیے IRGC کے جو چیف ہیں، if a new phase is entered and the war prolongs further. اب یہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیا فیز شروع کیا جاتا ہے تو پیچھے کچھ ایسا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا فیز اگر شروع کیا جاتا ہے، Israel will witness Iran capabilities that have not been used so far. تو ایسی کیپیبلٹیز ہم استعمال کریں گے جو اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئی. اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے اور یہ پرولونگ ہوتی ہے تو وہ کیپیبلٹیز ہم استعمال کریں گے جو پہلے استعمال نہیں ہوئی. اور ایران کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایران نے اپنی ساری کیپیبلٹیز استعمال نہیں کی، اسرائیل نے اپنی ساری طاقت استعمال کی ہے. پھر ایران سے ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پیلسٹائن کے لیے سپورٹ ہے is one of the fundamental principle of the Islamic Republic. وہ اسی طرح سے رہے گی اور یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے. اور ایران کے جو آرمی چیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں if Israel attack us again the response will be harsher and broader. دیکھیں ان کے اتنے ہائی لیول سے یہ بات سامنے آنا کہ اگر انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا، دیکھیں مطلب کیوں وہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ اٹیک کیا تو دیکھیں اس کا مطلب خدشہ ہے تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، یا ان کے پاس وہ انٹیلیجنس انفارمیشن پس پردہ ہے تو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تیاری یہاں پر ہو رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو IAEA کا معاملہ ہوا ہے وہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جواز بنا کر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایران کی پالیسی میں بہت بڑا شفٹ ہے، جس نے تھرو آؤٹ دا ایئرز IAEA کے ساتھ کوآپریشن کیا، ڈائیلاگ کیا، نیوکلیر ڈیل کی، سارا اس ایران کی پالیسی میں یہ بہت بڑا شفٹ ہے. جرمنی کا ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، کہہ رہا ہے کہ ایران نے یہ جو کوآپریشن اینڈ کیا ہے اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے، اور کہتا ہے یہ ڈیزاسٹرس ڈیسیژن ہے جو ایران نے کیا ہے. تو اس وقت جو ہے نا اسرائیل کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ یورپ جو ہے وہ ایران کے اوپر دوبارہ سینکشنز لگائے. تو اسرائیلی لابی بھی ایکٹیو ہے، اور اس طرح جرمنی جیسے ملک وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر جرمنی نے پچھلی 2 جنگیں شروع کی ہیں، ویسٹ یہ کہتا ہے ہمیں کہ دونوں جو عالمی جنگیں ہیں وہ جرمنی نے شروع کی ہیں، تو پھر اس وقت بھی اگر کوئی ملک بہت زیادہ پش کر رہا ہے ایک اور بڑی جنگ کے لیے تو اس میں جرمنی سر فہرست ہے. یعنی جرمنی کے جو اقدامات ہیں وہ پش کر رہے ہیں اس وقت، یعنی وہ اب اس طرح سے معاملات کو مطلب دھمکیاں دے رہے ہیں ایران کو، اور اسرائیل کو پریز کر رہے ہیں، اسرائیل کی تعریف کر رہے ہیں. تو ایران نے بھی یورپ کو وارن کیا ہے. ایران وارنز یورپ اگینسٹ سپورٹنگ اسرائیل کرائمز اکراس ریجن. تو یہ ایران اور یورپ کے درمیان بھی جو تلخی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یورپ میں بھی جیسے جرمنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تلخی ادھر کافی بڑھ رہی ہے. میکرون کی پیوٹن کے ساتھ کال ہوئی ہے. اچھا، اٹلی کی کال ہوئی ہے قطر کے ساتھ، اٹلی کے فارن منسٹر کی قطر کے فارن منسٹر کے ساتھ کال ہوئی ہے، اور اس میں ڈسکس کیا گیا ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ان دا ریجن اسپیشلی ان دا غازہ اسٹرپ. تو غزہ کا سیز فائر، ایران، یہ سارا جو ہے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. اچھا، آذربائیجان جو ہے وہاں اس کو کون پلے کر رہا ہے؟ یعنی آذربائیجان کا معاملہ سیریس ہے، وہاں سے ایران پر حملہ ہوا ہے، اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا. آذربائیجان سے ڈرونز آئے ہیں ایران کے اوپر، وہ اٹیک کیا انہوں نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرونز کسی اسیسینیشن میں استعمال ہوئے ہیں. اور پھر جو رشیا کے ساتھ ان کا معاملہ ہے انتہائی سنگین معاملہ ہے. ان کے مین چینل کو ریڈ کرنا اور ہیوملیٹنگ انداز کے اندر ان کے لوگوں کو لے کر جانا ہتھکڑیاں لگا کر اور بڑے ہیوملیٹنگ انداز میں، تو یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے. اچھا، اب ذرا اس کی اگلی بات دیکھیے، برکس کی. اب یہ بھی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، لیکن برکس کی جو ہے وہ جرنلسٹ جو آرگنائزیشن ہے
انہوں نے کنڈیم کیا ہے آذربائیجان کی اس عمل کو اور یونائٹڈ نیشن سے کہا ہے کہ وہ اقدام اٹھائیں آذربائیجان کے اس عمل کے خلاف جو ہے. برکس کی جرنلسٹ آرگنائزیشن نے, ٹھیک ہے, تو برکس کی ایک جرنلسٹ آرگنائزیشن بھی ہے, یہ بہرحال یہ بھی بات سامنے آئی ہے, اور برکس ایک پورا پیرلل میڈیا بھی لے کر آ رہا ہے, نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, دی گارڈین, فلاں, تو یہ سب کے مقابلے میں. لیکن یہ بڑا معنی خیز ہے کہ برکس کی جرنلسٹ جو ایسوسی ایشن آرگنائزیشن ہے اس نے اس عمل کو جب کنڈیم کیا. تو کیا نیٹو پلے کر رہا ہے آذربائیجان کو؟ ابھی ان 2024 میں بھی جو آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ شریک ہوئے ہیں نیٹو کے اجلاس کے اندر, اور ریسنٹ ڈفرنٹ ایونٹس کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں. تو کیا آذربائیجان کو نیٹو پلے کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ بہرحال دیکھنا ہے, لیکن یہ معاملہ کافی سنگین ہو سکتا ہے, پس پردہ کافی کشیدگی ہے. یوکرین کی جو سپلائی بند ہوئی ہے, اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے یورپینز. ذرا دیکھیے بلومبرگ, یورپین آفیشلز آر شاکڈ ڈیو ٹو واشنگٹن ڈیسیژن ٹو ہالٹ دا سپلائی آف امریکن میونیشنز ٹو یوکرین. انہوں نے امریکہ کے کہنے پر جنگ کی, اور اب یہ صورتحال ہے, امریکہ درمیان میں پتلی گلی میں نکل گیا, اور یہ اب پھنسے ہوئے ہیں. کبھی مڈل ایسٹ کو دھمکیاں دیتے ہیں, یعنی ایران کو, کبھی جناب یوکرین کو مزید مدد دیں گے. وہ امریکہ کروشل ترین ٹائم, میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا, کروشل ترین ٹائم پر وہ نکل گیا ہے. اور نیو یارک ٹائم جو ہے وہ یوکرینین کمانڈر کو کوٹ کرتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ امریکہ نے جو سپلائز بند کی ہیں has a serious impact on our operations. اور اگر انہوں نے درمیان میں کہیں انٹرنیٹ بھی بند کر دیا تو پھر کیا ہوگا. لیکن یہ جو سپلائز انہوں نے روکی ہیں, خاص کر ایئر ڈیفنس, تو رشین فورسز بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی. ایک ایک گھنٹہ میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ایک دن بہت میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنا مزید آگے آ رہے ہیں. وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو فوج ان کی پسپا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ ایک بڑا اقدام ہے. اچھا, اب یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے, ٹرمپ تھریٹن اسٹیپ ٹیرف ایز جاپان ڈیمانڈز فائنل ٹریڈ ڈیل. ٹرمپ نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر 9 جولائی تک جاپان نے ہمارے ساتھ کوئی ڈیل فائنل نہ کی تو ہم مزید ٹیرف جو ہے وہ جاپان پر لگائیں گے. یعنی اب اس میں آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. یعنی ٹرمپ جاپان جیسے اتحادی سے اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ اگر تم نے 9 جولائی تک یہ نہ کیا تو میں تمہارے اوپر اور ٹیرف لگاؤں گا. یعنی جیسے کوئی ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہا ہے. یہ دنیا ایسے نہیں چلتی ہے, دنیا کے انڈرسٹینڈنگ کے تحت چلتی ہے, کہیں نہ کہیں رسپیکٹ ہے. کوئی چاہے وہ سپر پاور بھی ہو, کوئی لین دین کرتی ہے, کچھ دے کر, کچھ لے کر, کچھ منوا کر, کہیں پریشر ڈال کر, ذرا مہذب انداز میں آگے پیچھے کر کے, ٹھیک ہے نا, چیزیں منوائی جاتی ہیں. لیکن اس طرح سے منوانا کہ جیسے ان کی کنبڈی پہ بندوق رکھی ہوئی ہے اور تم نے 24 گھنٹوں میں یہ نہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا, میں تمہارے پر ٹیرف لگاؤں گا, اگر تم نے واپس لگایا تو میں یہ کروں گا. مطلب میرے انٹرسٹ ہیں, باقی دنیا میں کسی کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میرے مفادات پروٹیکٹ ہونے چاہیے, باقی دنیا جائے بیڑا غرق ہو جس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر دنیا بھی اس انداز سے فیصلے کرے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ٹرمپ کا انداز ہے یہ نہیں چل پا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں چل پا رہا ہے, اور جاپانیز بڑے شاکڈ ہوئے ہیں اس رویے سے. تو یہ بیسیکلی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ پش کرے گا ان ملکوں کو. دیکھیں وہ جاپان کو یہی تو کر رہے ہیں, چائنا کے خلاف ہی تو استعمال کر رہے ہیں. تو جاپان بھی سوچے گا کہ بھائی ہم اس ملک کے پر ٹرسٹ کریں تو ہم کیوں نہ چائنا کے ساتھ صلح کر لیں, تو ہمیں خطرہ کس سے ہے. بھائی چائنا کبھی بھی ان ملکوں کے اوپر حملہ نہیں کرے گا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک اپنا جواز بنایا ہوا ہے, جیسے گلف میں بیٹھے ہوئے کہ ایران حملہ کرے گا. تو اب میں امپورٹنٹ بات, آخری بات, ساؤتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے پہلی کال ہی چائنا کے صدر کو کر دی ہے, وہ نیٹو کے سمٹ میں نہیں آئے ہیں. ان کو بلایا گیا تھا, وہ نیٹو کے سمٹ میں نہیں آئے. تو یہ ملک کہیں نہ کہیں میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہم چائنا سے صلح کیوں نہ کر لیں. بھئی ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہم صلح کیوں نہ کر لیں. اگر امریکہ اس رویے پر اتر آیا تو ہم صلح کر لیتے ہیں, مسئلہ کیا ہے, ہمیں کس سے خطرہ ہے. تو بہرحال یہ ایک بدلتی دنیا ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز رکھا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.